بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بین یدی الوالی، والی کے روبرو، والی کے سامنے۔ وقد اقتحم العصص دار التنبوری وساقوه الی الوالی، اور عصص اس کی تشریح آ چکی ہے، وہ جماعت جو لوگوں کی نگرانی کرتی ہے رات کے وقت، تو اس جماعت نے حملہ کیا دار تنبوری، تنبوری کے گھر پر، وساقوه، اور اس کو لے گئے الی الوالی، والی کے پاس۔ فحاول التنبوری ان یقنعه ببراءته، تو تنبوری نے کوشش کی، ہو سے مراد یہ والی کو قائل کرنے کی، ببراءته، اپنی بے گناہی پر اس کو قائل کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، یعنی اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کی اس بات پر کہ وہ بری ہے اس گناہ سے جس کا اس پر الزام لگایا گیا ہے۔ فلم یستطع الی ذلک سبیلا، تو وہ ایسا نہیں کر سکا۔ جب کسی کو کسی کے پاس لے کر جاتے ہیں تو اس کے لیے ساقہ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے یہاں کیا ہے ساقہ الی الوالی۔ اور یہ دیکھیے اقناع یقنع اقناعاً پہلے بھی آ چکا ہے، قائل کرنا، تسلیم کروانا، مطمئن کرنا، اس معنی میں آتا ہے۔ یہاں لم یستطع الی ذلک سبیلا ایک اچھی تعبیر ہے، اس کو محفوظ کر لیجئے، آپ اس کو اپنے جملے میں استعمال کر سکتے ہو۔ مثلا آپ کہو زید نے مجھے مارنا چاہا لیکن مار نہیں سکا، تو حاول زید ان یضربنی فلم یستطع الی ذلک سبیلا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہہ سکتے ہیں اس نے جیل سے بھاگنا چاہا لیکن بھاگ نہیں سکا، کہیں گے حاول ان یہرب من السجن فلم یستطع الی ذلک سبیلا، اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ فقد ایقن الوالی ان التنبوری کان یرید بجیرانہ شرا، فقط ایقن الوالی، والی کو یقین ہو گیا اس بات کا کہ تنبوری کان یرید، وہ ارادہ کر رہا تھا، بجیرانہ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، شرًا، برائی کا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وہ برائی کا ارادہ کر رہا تھا۔ ولولا ذلک، اور اگر ایسا نہ ہوتا، لما ہم بنقب حائطہم لیلا، تو لما ہم، تو وہ ارادہ نہ کرتا، بنقب حائطہم، ان کی دیوار پر نقب زنی کرنے کا، لیلاً، رات کے وقت۔ اب دیکھیے ہم بنقب، یہ نقب جو ہے مصدر ہے، فعل کی طرح عمل کر رہا ہے، تقدیری عبارت کیوں ہوگی کہ لما ہم بأن ینقب حائطہم، کہ وہ ارادہ نہ کرتا اس بات کا کہ وہ نقب زنی کرے ان کی دیوار پر رات کے وقت۔ وہم نیام، وہ بھی اس حالت میں کہ وہ سب سوئے ہوئے تھے، نائم کی جمع نیام، یہ حال بن رہا ہے، وہم نیام، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ وقد عاقبہ الوالی، اور والی نے تنبوری کو سزا دی، ہو سے مراد تنبوری، علی جریمتہ، اس کے اس گناہ پر، بحبسہ، اس کو قید کرنے کی، وتغریبہ، اور اس پر جرمانہ لگانے کی سزا دی، مبلغا کبیرا من المال، مال کا ایک بڑا حصہ جرمانے کے طور پر ادا کرنے کی اس کے اوپر سزا عائد کی۔ اب یہاں دیکھیے لولا کا استعمال ہوا ہے، دیکھیے لولا سے شرط والے جملے بنتے ہیں، جس میں ایک شرط کے ساتھ بات کی جاتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو ایسا نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے تو ایسا ہے، اس طرح کی جو باتیں آتی ہیں وہ لولا کے ذریعے سے کی جاتی ہیں۔ تو دو جملے ہوتے ہیں اس کے اندر، ایک تو شرطیہ ہوتا ہے اور ایک جوابیہ ہوتا ہے، جیسے یہاں ہے کہ تنبوری اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، ولولا ذالک، اور اگر ایسا نہ ہوتا، یہ شرط لگا دی، اگر ایسا نہ ہوتا، وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ رکھتا، لما ہم بنقب حائطہم، تو ان کی دیوار پر نقب زنی کرنے کا وہ ارادہ نہ کرتا۔ تو ایک جملہ یہ ہے لما سے، اور ایک جملہ یہ ہے لولا ذالک سے پہلے کا، کانا یرید بجیرانہ شرًا۔ تو دو جملے پائے جاتے ہیں اس کے اندر، ایک شرطیہ ہوتا ہے اور ایک جوابیہ ہوتا ہے۔ ان سب باتوں کو چھوڑ کر میں آپ کو سیدھا سیدھا سمجھاتا ہوں، کیونکہ یہ تو نحو کی بحث ہے، انشاءاللہ جب ہم النحو الواضح پڑھیں گے تو اس میں سمجھائیں گے۔ فی الحال آپ اس کا استعمال سیکھ لیجئے لولا کا۔
لولا کا استعمال ایسا ہوتا ہے جیسے مثلا آپ کہتے ہو فلاں شخص ایسا ہے، اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو ایسا نہ کرتا، اس طرح کی جو بات آپ کہتے ہو وہ لولا کے ذریعے سے تعبیر کی جاتی ہے۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہو اردو میں کہ وہ بہت بھوکا تھا، اگر وہ بہت بھوکا نہ ہوتا تو اتنی تیز تیز کھانا نہ کھاتا۔ کان جائعا جدا لولا ذلك لما اکل سریعا ہکذا، اس طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ تو ابھی جو لما آتا ہے، لما ما تو نفی کے لیے آتا ہے، اور یہ لام زبر لا لولا کے جواب پہ داخل ہوتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، یہ صرف ایسے ہی ہے تاکید کے لیے، تو یہ لگاتے ہیں بس اس کے جواب پر۔ اسی طرح آپ کہہ سکتے ہو وہ بہت لالچی ہے، اگر وہ لالچی نہ ہوتا تو اس طرح سے نہ کرتا۔ کان حریصا جدا لولا ذلك لما فعل هكذا، وہ بہت سست ہے، اگر وہ سست نہ ہوتا تو اس طرح سے یہاں سوتا ہوا نہ ہوتا۔ کان کسولا لولا ذلك لما نام هناك هكذا، یہ ایک اچھا عالم نہیں ہے، اگر یہ ایک اچھا عالم ہوتا تو اس طرح سے نہ کہتا۔ لیس هذا عالما جیدا لولا ذلك لما قال هكذا، اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ فندق بغداد، بغداد کا ہوٹل۔ ولما خرج تنبوری من الحبس بلغ به الغیظ کل مبلغ، اور جب نکلا تنبوری حبس یعنی کہ قید سے، جواب آ گیا اب اس کا، تو کیا ہوا؟ بلغ به الغیظ کل مبلغ، تو اس کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ ایک اچھی تعبیر ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، بلغ به الغیظ کل مبلغ، اس کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ اب یہاں سے آپ غیظ ہٹا سکتے ہو اور اس کی جگہ کچھ بھی رکھ سکتے ہو لفظ، تو جو بھی آپ لفظ رکھو گے اس کے اندر تاکید پیدا ہو جائے گی۔ آپ کہہ سکتے ہو بلغ به الحرص کل مبلغ، وہ انتہائی لالچی ہو گیا، اس کا لالچ انتہا کو پہنچ گیا۔ بلغ به الثرثار کل مبلغ، اس کی بکواس انتہا کو پہنچ گئی۔ یہ ایک اچھی تعبیر ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ فاسرع الی الحذاء، تو وہ جلدی سے جوتے کی طرف گیا، تو اس نے جلدی کی جوتے کی طرف۔ وقد اعتزم، اور اس نے اس حالت میں کہ اس نے پختہ ارادہ کر لیا، ان یتخلص منہ الی الابد، الی الابد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، منہ جوتے سے، ان یتخلص چھٹکارا پانے کا، وقد اعتزم اس نے پختہ عزم کر لیا، لفظی ترجمہ ہوگا، اور اس نے پختہ عزم کر لیا تھا، اس حالت میں گیا کہ وہ چھٹکارا پا کر رہے گا جوتے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ولم ينتظر، اور اس نے انتظار نہیں کیا، الی صباح اليوم التالی، کل صبح تک کا بھی، یعنی اگلے دن کی صبح تک کا بھی۔ بل تسلل فی ظلام اللیل، بلکہ وہ رات کی تاریکی میں دبے پاؤں بغداد کے ہوٹل میں گیا، ٹھیک ہے۔ ورمى الحذاء فی قصبۃ المرحاض، اور اس نے جوتے کو پھینک دیا غسل خانے کے پائپ میں۔ وهو واثق فی هذه المرہ، اور اس کو یقین تھا اس مرتبہ، ان عہد الصحبتی بینہما، کہ ان دونوں کے درمیان جو صحبت کا زمانہ ہے، قد انقضا، وہ ختم ہو گیا۔ وانہ، اور یہ کہ لن یعود، تنبوری ہرگز دوبارہ، الی رؤیتہ، اس کو نہیں دیکھے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، ابداً، کبھی بھی۔ بہت زیادہ تاکید آگے اس کے اندر، لن بھی آ گیا، ابداً بھی آ گیا، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ ہرگز دوبارہ سے اپنے جوتے کو نہیں دیکھے گا، اس مرتبہ اس کو یقین تھا۔ ایک اچھی تعبیر بن سکتی ہے آپ کے لیے، لن یعود الی رؤیتہ، دوبارہ ہرگز نہیں دیکھے گا۔ تو یہاں رؤیا کو ہٹائیے، جو بھی آپ لفظ لے کر آ جاؤ گے تو اس کے اندر یہ معنی پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہاں آپ رؤیا کو ہٹائیے اور اس کی جگہ آپ عقل رکھ لیجئے کہ لن یعود الی اکلہ، یعنی کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں کھائے گا، یہ ترجمہ ہونے لگے گا۔ اچھی تعبیر ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، وہ دوبارہ نہیں سوئے گا، لن یعود الی النوم، ٹھیک ہے۔
وہ دوبارہ نہیں سوئے گا، وہ تمہیں دوبارہ نہیں مارے گا، لن یعود الی ضربک، وہ تمہیں دوبارہ نہیں پڑھائے گا، لن یعود الی تدریسک، اس طرح سے استعمال ہوتا ہے یہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔